والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 69 نمبر آیا سورہ شعراء۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ صدقت یا رب العالمین۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے علیہم ان پر نبا خبر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال جب کہا انہوں نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور ان کی قوم سے، ما تعبدون کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی، فنظل تو ہم رہتے ہیں، لہا ان کے لیے، عاکفین جمے ہوئے اعتکاف میں۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل کیا، یسمعونکم وہ سنتے ہیں تم کو، اذ جب تدعون تم ان کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، او ینفعونکم یا وہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، او یضرون یا تمہیں وہ کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے باپ داداؤں کو، کذالک اسی طرح، یفعلون وہ کرتے تھے۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم کیا تم دیکھتے ہو، ما کنتم جو ہو تم، تعبدون عبادت کرتے، انتم تم، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا، اقدمون جو گزر چکے پہلے، فإنہم پس یقیناً یہ، عدو دشمن ہیں، لی میرے لیے، الا مگر، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے اس کے ماں سوا۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر میں ماریے، وہ پھٹ گیا اور دو بہت بڑی چٹانوں کی طرح ہو گیا۔ پھر ہم نے دوسروں کو قریب کر دیا اس کے، موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، سب کے سب کو، اور بعد میں آنے والوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور اکثریت ان کی ایمان نہیں لانے والی، اور یقیناً آپ کا رب وہی غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس طویل تذکرے کے بعد اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ اصلاً عراق کے رہائشی ہیں، ان کا اصل علاقہ عراق کا ہے، اور اب سے تقریباً 4000 سال تقریباً ان کا فرق بنتا ہے، یا 4500 سال کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے۔ عراق اس وقت جو ہے وہاں پر بتوں کی پوجا، اور اس کے ساتھ ستاروں کی اور سورج کی، جو نمرود کا لفظ آتا ہے، نماردہ اصل میں ہوتے جو سورج کا اوتار سمجھ کے، یعنی سورج دیوتا کی طرف سے آنے والے، یہ بھی ایک لقب تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پیدا ہوئے اپنے یعنی عراق میں، تو وہاں پر ان ساری چیزوں کی توہم پرستی، ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔
اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو اپنے باپ سے سوال کیے، قوم سے سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے بہت ساری زمین و آسمان کی چیزوں کو روشن کر دیا۔ ان کے سوالات سے قوم تنگ بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی، پھر انہوں نے پریکٹیکلی کچھ کام، خاص طور پہ بتوں کو توڑنے کا معاملہ جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ قوم نے بڑا اس پر سیخ پا ہوئی، غصے میں آئی، ان کو جو ہے وہ آگ میں جلانے کا پروگرام بھی بنا، سارا سلسلے ان کے ساتھ ہوتے رہے۔ لیکن یہ فرد واحد، ان کی بیوی سیدہ سارہ اور ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام، یہ تین افراد توحید پر ثابت قدم رہے۔ قوم کی طرف سے آنے والی ہر بات کو انہوں نے سہ لیا، برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی وحدانیت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ان کی خبر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتْلُوا، تلاوت کیجیے۔ ہم جو کہیں تلاوت کرنا، پڑھنا، پڑھ کے سنائیے، علیہم، ان پر تلاوت کیجیے، پڑھیے ان پر، نبا، خبر کو، ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کے نام میں ہے کہ قوموں کا باپ، یعنی ایک بڑا بزرگ ابراہیم کے نام میں آتا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا۔ اب باپ کا نام قرآن کریم میں آزر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے، یعنی کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں ہے، سیدھا سیدھا لفظ ہے۔ اذ قال لأبیہ آزر، جب اپنے باپ آزر سے کہا ابراہیم نے علیہ السلام۔ ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا کہ نہیں، ہم کہتے نہیں یہ آزر چچا تھا، چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عباس کو کہا تھا یہ میرے چچا ہی نہیں میرے باپ ہیں، تو وہاں بھی کہا تھا سنو ابی کا امی، سنو امی کا ابی، یہ میرے چچا نہیں میرے باپ کی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ تارخ تھے، آزر نہیں تھے۔ تعویلیں خام خواہ کی کہ تورات میں جو لفظ بیان ہوا ہے وہ تارخ بیان ہوا ہے، قرآن میں جو لفظ بیان ہوا ہے وہ آزر بیان ہوا ہے۔ ہم قرآن کی بات کو چھوڑ کے تعویل کیوں کریں؟ اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہمیں کہ ہم تعویلیں کرتے پھریں کہ نہیں یہ چچا تھا، باپ نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے جب اپنے چچا آزر سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں بھی باپ کا لفظ آیا ہے، چچا کا لفظ نہیں آیا۔ ہم خام خواہ تعویلیں، خام خواہ اپنی پوٹھی جو ہے وہ الٹی سیدھی باتوں کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا عقیدے بنانے کے لیے ہم جو ہے تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں تعویل کرنے، اللہ نے جو کہا حق کہا، سچ کہا، میرے رب کی بات سچی ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے باپ آزر سے کہا تو آزر ہی ان کے باپ ہیں، اللہ کی بات سچی ہے، لوگوں کی باتیں جھوٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہیں آپ، کن کی عبادت آپ کرتے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں۔ قالوا نعبد اصناما، وہ کہتے ہیں ہم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، نظل، ظل یظل، دن گزارنا، دن کے وقت محنت، بات یبیت، رات کے وقت کام کرنا، اور یہ دن، یعنی ہم دن کو ان کے لیے جمع رہتے ہیں، ان کی عبادت پر، ان کے آستانوں پر، ان کے ہاں حاضری دینے میں ہم ڈٹ کر کے ان کی حاضری دیتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ عاکفین، اعتکاف سے ہی ہم یہاں پر آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم، جب قوم نے اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ تعارف کروایا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے جم کر کے بیٹھتے ہیں، تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال ان سے کیا، هل يسمعونکم، وہ تمہاری سنتے ہیں، استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو سنتے ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا سنتے ہیں، آج کا مشرک کہتے ہیں سنتے ہیں۔ آج بھی پوچھ لو جو جا چکے دنیا سے، سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہماری پوری کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں نہیں سنتے، یہ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ اب اللہ کی بات تو یقیناً سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو فوت ہو گئے۔ اور کتنی بڑی جسارت اور جہالت کرتے ہیں یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے اور وہ سن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہاں سے 3,500 کلومیٹر دور ان کی قبر ہوگی، وہ سن رہے ہیں، ان کو پکاریں،
یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی اللہ کے نام پہ ہمیں بھی کچھ دو، وہ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ خود قرآن کریم کا اعلان کیا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، سنتا نہیں جواب دیتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر مالک اعلان کرتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس کی رگ جان سے بھی قریب ہوں۔ اب اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ نہیں سنتا اور جو دنیا سے جا چکا وہ سن رہا ہے، اور اس کو پکارنا، اللہ کے ماں سوا کسی کو پکارنا کہ وہ بھی سن لے، وہ اس کے ذریعے سے بات بن جائے، یہ تو مشرکین مکہ کا جو تلبیہ تھا، تلبیہ کہتے ہیں جب حج اور عمرہ کے لیے آتے تو وہ لبیک پکارتے تھے، اس میں ایک لفظ تھا لا شریک الا شریکن تملکہ وما ملک، اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر جسے تو نے کچھ اختیار دیے ہیں وہ تیرا شریک ہے، جسے تو نے اختیار۔ یہی بات آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ذاتی نہیں ہے عطائی ہے۔ دنیا سے جانے والوں کے لیے عطائی معاملات یہ کس نے بیان کیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، مان لیجئے۔ اگر ان دونوں یقینی ذرائع سے یہ بات نہیں آئی تو پھر تیسری بات ہم لینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، وہ سنتے ہیں جب تم انہیں بلاتے ہو، پکارتے ہو، دعا کرتے ہو ان سے، او ينفعونكم او يضرون، تمہیں فائدہ بھی دیتے ہیں نقصان کو دیتے ہیں تمہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، ہمارے بڑے کرتے تھے، بس بڑے کرتے تھے، ان کی گستاخی نہیں ہم کر سکتے، وہ اس طرح کرتے تھے تو ہم بھی کرتے۔ تقلید آبا، بڑوں کی تقلید کرنا آنکھیں بند کر کے کہ وہ کرتے تھے تو ہم بھی، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، بڑے کرتے تھے ہم بھی کر رہے۔ وجدنا آبانا کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اور دیکھتے ہو، آنکھیں کھولو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے، یہ لکڑی اور پتھر کے بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے، اور اگر کوئی نیک انسان دنیا سے چلے جائے اپنے ہاتھوں سے دفنا کر کے، اس سے کہتے ہو کہ ہماری حاجت روائی کرنا، اپنے ہاتھوں سے تدفین کرنے کے بعد پھر سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری حاجت روائی کر رہے ہیں۔ وہ بھی بندہ محتاج اور تم بھی بندہ محتاج ہو، اور حاجت روا ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے بڑے جو گزر چکے سب کے سب، فإنہم عدو لی، جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارے میرے دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں قوم کے سامنے یہ سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، وہ میرا دوست ہے، باقی یہ سارے معبود جو تم نے بنائے ہیں یہ سارے میرے دشمن ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ کہا میں بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے اپنے بارے میں اور اپنے معاملات کے بارے میں پھر اپنے لیے جو دعا کی، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ پڑھیے آپ ان پر ابراہیم کی خبر کو، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ سنتے ہیں جب آپ ان کو پکارتے ہو؟ کوئی نفع دیتے ہیں تمہیں؟ کوئی نقصان دیتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بڑے یوں کیا کرتے تھے۔ کہا دیکھو تو صحیح کن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے، یقیناً یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ کل ہم نے قبرستان میں جانے کی دعا پڑھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ دعا پڑھتے جب قبرستان میں داخل ہوتے، قبروں کی زیارت کے لیے جاتے۔ قبروں میں ہمارے ہاں جو معاملہ بن گیا پختہ قبر کو بنانے کا،
اس کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے دین اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تجسسوا، قبروں کو چونا گچ نہ کرو۔ اس وقت سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، پتھروں کو چونے کے ساتھ جوڑ کر کے بنتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ قبروں پر دیا جلایا جائے۔ اور اس سے بھی آگے، یہ تو خیر ہماری اب کی بدعت آ گئی، یہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ایک ساتھی تھے ان سے بات ہوئی کہ یہ سبز رنگ کی چادر کیوں ہوتی ہے؟ کہنے لگے جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے، کہا تھا ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک سبز ٹہنی ان دونوں قبروں پہ لگائی، کہا جب تک یہ ہری رہیں گی مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے عذاب کو کم کر دے گا، تخفیف کر دے گا۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، بڑی پہنچی شخصیات ہیں، وہ تو رکھی تھی سبز ٹہنی کے عذاب ہو رہا تھا، اب جن پر سبز چادر چڑھا رہے ہو کیا یہ عقیدہ ان کے بارے میں ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی نا۔ اور پھر یہ بے ادبی کتنی ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ میت پر بھی جب چادر اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور میں حیران ہو جاتا ہوں، ہمارے ہاں بعض امامت کا تصور ایک اہل تشیع کے ہاں ہے کہ 12 امام ہوں گے، وہ پھر اپنے 11 ان کے آگے 12ویں امام مہدی آنے۔ اب یہ چادریں اکثر اہل سنت اور ہمارے بھی کچھ نادان دوست جب میت وہ چادر ڈالی ہوتی ہے ان پر 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ چادروں پہ لکھا ہوتا ہے وہ لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء، وہ ایک شعر ہے کہ میرے لیے میری ہر غم تکلیف کو دور کرنے والے 5 ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ یہ چادریں لکھی ہوئی، اور کچھ پہ چہار کل لکھے ہوتے ہیں، اور کچھ پہ آیت الکرسی بھی لکھی ہوتی ہے، اور پاؤں تک وہ چادر چلی جاتے ہیں۔ یہ کبھی تصور کیا ہے کہ یہ کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی توہین نہیں کرتے تو اور کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ چادریں قبروں پہ، اور قبروں پہ پھر جب سلیٹیں یا پتھر لگاتے ہیں ان پر وہ آیات لکھی ہوتی ہیں، اور کبھی ویسے ہی قبرستان جائیے اور دیکھیے کہ جانور ان آیات پہ جو لکھی ہوئی آیات کی سلیٹیں قبروں کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں، جانور کیا کیا حال کرتے ہیں۔ اتنے بڑے گستاخ اور بے ادب لوگ ہیں، اور ادب کے نام پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ پھر کل ایک سوال تھا کہ السلام علیکم ہم جا کے کہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں، اگر سنتے نہیں ہیں جواب نہیں دیتے تو ہم کہتے کیوں ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم سب نے نماز پڑھی، نماز کے آخر پہ قاری صاحب نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بھی کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ۔ کسی نے کہا وعلیکم السلام؟ زندہ نے وعلیکم، آپ سب زندہ نہیں تھے؟ زندہ تھے نا، کسی نے وعلیکم السلام کہا ہو؟ کسی نے بھی نہیں کہا، زندہ ہونے کے باوجود نہیں کہا۔ اور دنیا سے جا چکے ان کے لیے سلامتی کی دعا ہے، اور لازم نہیں ہوتا جو سن رہا اسی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ حجر اسود سنتا ہے؟ پتھر سنتا ہے؟ نہیں نہ سنتا۔ حجر اسود سن رہا تھا، عمر فاروق نے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ انی اعلم انت الحجر، تو پتھر ہے میں جانتا ہوں، لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ پتھر کو مخاطب کیا، پتھر سن رہا تھا۔ چلیں آگے، سورج کو چاند نکلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ اس چاند کو، یعنی اس آنے والے مہینے کو، احلہ علینا بالامن والایمان، امن ایمان اور سلامتی والا یہ مہینہ ہم پر لے کے آنا۔ اور پھر چاند کو مخاطب ربی و ربک اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہمارا رب بھی اللہ۔ چاند سن رہا ہوتا ہے؟ نہیں سن رہا ہوتا، تو ان کو مخاطب کیا گیا۔ یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ جس کو مخاطب کریں وہ سننے والا ہی ہوتا ہے، اور یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یہ سلامتی کی دعا ہے ان کے لیے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین کہنا
سلامتی ہو تم پر مومن گھر والو، یہ جواب پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جواب دیتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا پھر باقی کس سے کہانیاں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا لازم ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مکمل ہو گئی، اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ چلیں آگے، آندھی طوفان جب کبھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ، چہرے پہ پریشانی آ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن بڑی تیز ہوا چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت گھبراہٹ کی طاری ہو گئی، استغفار کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ اتنی گرمی تھی، ہوا چل پڑی ہے، بارش آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہوائیں ٹھنڈی لا رہا ہے، پریشانی والی کیا بات ہے؟ کہا کتنی قومیں ایسی تھیں، ایسے ہی بادل آئے، وہ سمجھنے لگے ابھی بارش آئے گی، لیکن اللہ کے عذاب آ گئے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، یا اللہ اس کی خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے یہ جو ہوائیں آ رہی ہیں نا ان کی خیر، ان سے خیر کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، واعوذ بک من شرہا، اور اس میں جو بھی تکلیف دہ معاملہ ہے میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو خیر عطا فرمائیں، ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر